اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مشکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس سے پہلے میں حدیث قدسی کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو اس کے بعد اگر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرماتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، انسان مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کس طریقے سے تکلیف دیتا ہے کہ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، پاس میں زمانے کو کوستا ہے۔ تو اس طریقے سے زمانے کو برا بھلا کہنا مجھے تکلیف دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یوزینی ابن آدم، انسان مجھے ایذا دیتا ہے، یسب الدہر، کہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں۔ تو زمانے کو گالی دیتا ہے تو بات زمانے تک نہیں رہتی، وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ اللہ رب العزت خود کو فرما رہا انا الدہر، زمانہ میں ہی ہوں، تو کیا دہر اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دہر اللہ کے اسماء میں سے ایک نام نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو یہ لفظ ہے انا الدہر، زمانہ تو میں ہی ہوں، مضاف مقدر ہے، مضاف مقدر ہے، یعنی انا خالق الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ زمانے کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ یا مضاف مقدر ہے اور وہ یہ ہے کہ مقلب الدہر، مصرف الدہر، زمانے میں جو الٹ پھیر ہوتی ہے تو زمانہ خود الٹ پھیر نہیں کرتا، وہ الٹ پھیر میں کرتا ہوں۔ زمانہ خود الٹ پھیر نہیں کرتا ہے، بس میں زمانے میں جو گردش ہوتی ہے وہ گردش کون، زمانہ کو گردش کون دیتا ہے؟ میں خود دیتا ہوں۔ تو زمانے کو برا بھلا کہنا وہ مجھے برا بھلا کہنا ہے۔ پھر سے دیکھیے یوزینی ابن آدم، انسان مجھے ایذا دیتا ہے۔ ایذا کا مفہوم اس سے پہلے کسی حدیث میں بیان کر دیا ہوں کہ ایذا کا مطلب یہ ہے کہ ناراض کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان باتوں سے پاک ہے۔ بس میں یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بید الامر، اقتدار و اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر علی اذى یسمعہ من اللہ یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم، متفق علیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایذا کے کلمات، تکلیف دینے والی باتیں، کوئی بھی شخص ایذا کے کلمات کو سننے اور ان پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر
نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایذا کے کلمات اللہ کی شان میں کہے جاتے ہیں، اللہ سنتا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، سنتا بھی ہے اور ان پر صبر بھی کرتا ہے۔ اور یہ بات جس قدر اللہ میں ہے کہ اللہ ایذا کے کلمات کو سن کر، تکلیف دینے والی باتوں کو سن کر جس قدر صبر کرتا ہے، کوئی دوسرا اتنا صبر نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھو ہر گھڑی ہر پل کروڑوں کروڑ لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں کہ اس کو خدا بناتے ہیں، اس کو خدا بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے، ہر پل ہر گھڑی، سمجھ رہے ہیں، ایذا کے کلمات، تکلیف دہ باتیں اللہ کو سناتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سن کر کے صبر کرتا ہے، صبر کرتا کہ معاف بھی کر دیتا ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ لو، بالخصوص وہ لوگ جو مشرک ہیں اور شرک کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے شرک اللہ رب العزت کو ایذا پہنچانا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت مشرک کو کھلاتا بھی ہے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایذا کے کلمات کو سننے اور ان پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے، یدعون لہ الولد، کہ اللہ کی طرف ولد کی نسبت کرتے ہیں، اللہ کی طرف، کل پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں، اللہ کی طرف ولد کی نسبت کرتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی ہے، تفصیل پچھلے سبق میں گزر چکی۔ پھر اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وعن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا موخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق علیہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ سوار تھا۔ ردف اور ردیف کسے کہتے ہیں؟ ایک سواری پہ دو سوار ہو، ایک سواری پہ دو سوار، تو پہلے سوار کے پیچھے جو سوار ہوتا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں۔ تو معاذ کیا کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دراز گوش، حمار دراز گوش، جس کو اپنے یہاں گدھا بولتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، میں ایک دراز گوش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، لیس بینی و بینہ، اس حال میں کہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف زین کی لکڑی تھی۔ موخرۃ الرحل، زین کی لکڑی، زین کی لکڑی کا مطلب ایک ہی سواری پہ ہم دونوں سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، صرف بیچ میں ایک زین کی لکڑی تھی۔ زین کی لکڑی سواری اونٹ وغیرہ پہ بیٹھنے کے لیے دیکھتے ہوگے لکڑی نما بنی رہتی، سمجھ رہے ہیں، تو وہی زین کی ایک لکڑی تھی، مطلب یہ ہے زین کی لکڑی تھی، باقی کوئی چیز نہیں۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ فرما رہے تھے تو میں بہت دور میں نہیں تھا یا بہت سارے لوگ ہلہ ہنگامہ نہیں، بالکل متصل تھا، بالکل متصل تھا، حضور کے بالکل پاس تھا، کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے سننے میں مجھے کیا بھی تکلیف وغیرہ نہیں ہوئی، کچھ شبہ وغیرہ نہیں، بالکل متصل تھا۔ یہ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بالکل حضور سے میں متصل تھا۔
تو کیا کہتے ہیں کہ لیس بینی و بینہ، میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف زین کی لکڑی تھی۔ ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ کیا تم کو پتہ ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ کیا سوال کیا، ذرا پلٹاؤ۔ کیا حق ہے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ وما حق العباد علی اللہ، سوال کا یہ بھی ٹکڑا ہے کیا کہ ما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت معاذ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیے کہ اے معاذ کیا تم کو معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ بات تو صاف ہے۔ دوسری بات، اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ رک جاؤ ذرا سا، اصل بات میں ہم جائیں گے۔ اللہ پر بندوں کا کوئی حق نہیں ہے، ذرا بات سمجھو۔ اللہ پر بندوں کا کوئی حق، تو یہاں پر جو ہے ما حق العباد اللہ، اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ یہ مشاکلہ کے طریقے پر، صرف ایک کو دوسرے کے ہم شکل ہونے کے طریقے پر بندوں پر تو اللہ کا حق ہے۔ کیا ہے؟ وہ آ رہا، بندوں پر اللہ کا حق ہے، مگر اللہ پر بندے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ہاں، اللہ کا بندوں پہ کرم ہوتا ہے، کرم الگ چیز ہے، حق الگ چیز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کرم الگ چیز ہے، حق الگ چیز ہے، سمجھ رہے؟ 10 روپیہ تمہارا میرے یہاں ہے تو تمہارا حق ہے مجھ پر، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب یہ جو 10 روپیہ تمہارا تھا میں دیا، یہ تمہارا حق ادا کیا، میں کچھ کرم نہیں کیا میں، اور نہیں تھا اور میں دیا، یہ کرم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو بہرحال تو سوال یہ کیا، حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ قلت اللہ و رسولہ عالم، حضرت معاذ کہتے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، بندے اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کتاب میں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ بات صاف ہے؟ وحق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا حق، میں نے سطور میں لکھا ھذا علی جہت المشاکلہ، یہ صرف مشاکلہ کے طور پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کرم کا لفظ کی جگہ پہ حق مشاکلہ کے طریقے پر، کہ اوپر حق کا لفظ آیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی کے مناسب یہاں پر بھی حق کا لفظ آ گیا ہے۔ کہتے ہیں وحق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ اپنے اس بندے کو عذاب نہ دے، اللہ اپنے اس بندے کو عذاب نہ دے جو کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا ہے، یعنی مومن کو اللہ عذاب نہ دے۔ قل، تو میں نے عرض کیا، حضرت معاذ کہتے ہیں
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال، یہاں خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ کون سی خوشخبری ہوئی؟ خوشخبری یہی کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے عذاب نہیں ہے۔ یہ خوشخبری ہے کہ نہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ یہ خوشخبری ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا لوگوں کو یہ خوشخبری میں نہ سنا دوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم، یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سناؤ، فیتکلوا، ورنہ لوگ اسی بات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ کے حق ادا کرنے میں کوشش نہ کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک حدیث اور، وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل، قریب وہی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ سواری پر ان کے پیچھے تھے، تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، تو معاذ نے جواب میں کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ بات صاف ہے۔ وسعدیک، اور اے اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قال یا معاذ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تو جواب میں معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، تو معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سعدیک 3 مرتبہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کہو گے کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا ہی تھا، تو 3 مرتبہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یا معاذ یا معاذ یا معاذ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کیوں نہیں کہہ دی جو آپ کو کہنی تھی؟ 3 مرتبہ یا معاذ کیوں فرمایا؟ تاکہ پورے طور پر معاذ متنبہ ہو جائیں اور تیار ہو جائیں کہ جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو شخص لا الہ الا اللہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے، سمجھ رہے ہیں، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، اپنے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی جو شخص دے، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اسے نار پر حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سچے دل سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو کیا سمجھا آپ نے کہ مومن پر آگ حرام ہے، مومن پر آگ حرام ہے۔ ذرا بات کو سمجھو، مومن پر آگ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دائمی طور پر آگ حرام ہے، یعنی جو سچے دل سے یہ گواہی دیا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یہ مطلب ہے۔ قال یا رسول اللہ، تو عرض کیا اے اللہ کے رسول افلا اخبر بہ الناس،
اے اللہ کے رسول، کیا میں اس بات کی لوگوں کو خبر نہ دے دوں کہ لوگ خوش ہو جائیں؟ قال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، پھر تو لوگ اسی بات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ کی حق ادا کرنے میں کوشش نہ کریں گے۔ بس میں اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائی جا سکتی ہے، ہر بات کا ہر آدمی اہل نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی جس بات کا اہل ہے، جو آدمی جس بات کا اہل ہے، اسی کے پاس وہ بات کہی جائے۔ دیکھیے یہی بات حضرت معاذ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن خود حضرت معاذ کو منع کیا کہ عام لوگوں تک یہ بات پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، اذن یتکلوا، اگر بتا دو گے پھر تو لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ فأخبر بها معاذ، اب سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ نہیں بتاؤ، تو انہوں پھر کیسے بتائے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھو یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے مومنین کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، اور جو بھی تھی وہ ایمان کو پوری طور پہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے تھے، بلفظ دیگر حدیث کی اکثر لوگوں میں کامل فہم نہیں تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے منع فرمایا، مگر بعد میں جب کہ لوگوں میں سمجھ آ گئی تب انہوں نے لوگوں کے پاس یہ حدیث بیان کی۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ کہیں گے منع کر دیا تو پھر کیسے بتایا، تو علم کو چھپانا حرام ہے۔ علم کو چھپانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے انتقال کے وقت انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ فأخبر بها معاذ، تو معاذ نے اس کی خبر دی اپنے موت کے وقت تعصماً کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے۔